ہے اس میں لوگوں کی مختلف آراء ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں دوستی ہو ہی نہیں سکتی، کچھ لوگ کہتے ہیں دوستی ہو سکتی ہے لیکن دونوں طرف جو ہے سافٹنس کا اظہار ہونا ضروری ہے. دونوں طرف جو انتہا پسند گروہ ہیں ان کا جو اثر ہے وہ کم ہو. تو اس حوالے سے گفتگو کریں گے. میں ذاتی طور پہ، ہم سب ذاتی طور پہ چاہتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کی دوستی ہو. دونوں میں بہت کامنالٹیز ہیں، تو اس کو کس طرح ممکن بنایا جا سکتا ہے اس کے اوپر گفتگو کریں گے اور بہت سارے سوالات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے سب سے پہلے ریاض حق صاحب، جو کہ ہماری ٹیم کا حصہ ہے. ہم ان کو سنتے رہتے ہیں. بہت زیادہ پاکستانی نیشنلسٹک ویوز لوگ کہتے ہیں ان کے ہیں، لیکن بہرحال یہ اکثر و بیشتر کھل کے بات کرتے ہیں اور پاکستان کے اندر جو خامیاں ہیں ان کو بھی بیان کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارے ایک اسپیشل گیسٹ جن کو آپ لوگ بڑے لوگ سنتے ہیں، ہندوستان میں ان کو بہت پسند کیا جاتا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں طارق فتح صاحب. اور طارق صاحب جو ہیں کینیڈین، پاکستانی کینیڈین کہا جائے تو درست ہوگا. ان سے پوچھیں گے اپنے آپ کو پاکستانی کینیڈین کہلوانا پسند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. یہ رائٹر ہیں، لکھتے رہتے ہیں، کئی کتابیں بھی لکھ چکے ہیں اور براڈ کاسٹر رہے ہیں. مسلم کینیڈین کانگریس جو ہے اس کے بھی فاؤنڈنگ ممبر ہیں. تو طارق صاحب سے گفتگو کریں گے. طارق صاحب سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ کی باتیں اکثر و بیشتر بڑی تلخ ہوتی ہیں اور آپ تلخ سچائی بیان کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو وہ ہضم ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی. ایک چیز جس سے میں آپ سے اسٹارٹ کروں گا کہ آپ بیان کریں کہ آپ کے جو اکثر ویوز جو کم از کم ہم سنتے ہیں اور جو پاکستانی عوام ہے وہ سن کے تھوڑی سی دکھی ہو جاتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کی دوستی ہو ہی نہیں سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دوستی کرنے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے اور وہ انتہا پسند گروہ جو ہیں ان کو جو ہے سپورٹ کرے. تو کیا کس طرح آپ ذرا بتائیں کہ آپ سمجھتے ہیں اور کس طرح ممکن ہوگی دوستی؟ دیکھیں، پہلے تو پاکستان کیا چیز؟ میرے حساب سے پاکستان وہ لوگ جو پنجاب میں یا کراچی وہ لوگ ہیں مہاجر ہیں. باقی علاقے پاکستان کے وہ ان کا کوئی تعلق پاکستان سے نہیں تھا. پاکستان کیا بنگال اور اودھ اور یو پی اور بہار کے نوابوں نے وہیں ووٹنگ ہوئی تھی. دلی کے اندر سے دلی سے سیٹیں ملی تھیں، بمبئی سے، مدراس سے جو مسلم لیگ کی سیپریٹ الیکٹریٹ کی سیٹیں تھیں وہیں سے لوگ الیکٹ ہوئے تھے 46 کے الیکشن میں. اس پاکستان نے اپنا نام بدل کے بنگلہ دیش کر لیا. یہ علاقہ جو باقی کا بچا ہے، اب آپ یہ سوچئے کہ آج انٹرنیشنل مدر ٹنگ ڈے ہے پوری دنیا میں. وہ بنا 1952 میں ڈھاکہ کی فائرنگ کی وجہ سے، جس میں بے تحاشا بنگالیوں کو پاکستان فوج نے مارا کیونکہ وہ بنگالی کو اپنا نیشنل لینگویج کہتے تھے. آج ہی لاہور میں لٹری فیسٹیول ہو رہا ہے اور وہاں پنجابی زبان بولنے کی اجازت نہیں ہے. ہم اور آپ گفتگو کر رہے ہیں ایک زبان میں جس کا ہندوستان سے تعلق ہے. نہ ہم سندھی میں بات کر سکتے ہیں، نہ پنجابی میں، نہ پشتو میں، نہ بلوچی میں، نہ گجراتی میں، نہ میمنی میں، نہ سریکی میں، نہ کچھی میں، نہ کسی وہ زبان جو پاکستان میں بولی جاتی ہے اس میں ہم گفتگو نہیں کر رہے. تو میں جب کہتا ہوں ورڈ پاکستان، میرا مطلب ہوتا ہے پنجاب کی رولنگ کلاس اور آپ کے جو یو پی اور سی پی سے جو لوگ کراچی میں آ کے سیٹل ہوئے. بقیہ لوگوں سے میرا اتحاد ہے. اور میں اس لیے نہیں کہتا کہ پاکستان اور انڈیا کی دوستی نہیں ہو سکتی کیونکہ ہمارے یہاں انتہا پسند ہے. جو میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک پاکستان کی بنیادی فاؤنڈیشنل ڈاکٹرن ڈونیشن تھیوری پہ ہوگی جس کے تحت ہندو اور مسلمان ایک ہی زمین پہ نہیں رہ سکتا، جس کی فلسفی ڈیپر جاتی ہے دارالحرب اور دارالامن پہ، دارالاسلام پہ، جو شاہ ولی اللہ نے بھی کہا کہ ہندوستان چھوڑ کے آؤ افغانستان جاؤ، اسی کے تحت پاکستان بنا. وہ پالیسی فیل ہو چکی ہے. وہ 71 میں فیل ہو کہ مسلمان فوج نے 30 لاکھ بنگالی مسلمانوں کو مار دیا. یا سوڈان میں دیکھیے جہاں عرب جنجاوید نے 5 لاکھ سیاہ فام دارفوری مسلمانوں پر قتل عام 2005 میں کیا. یا آج جو سیریا میں ہو رہا ہے یا جو شیعہ سنی ایک دوسرے کے تو قوموں کی بنیاد مذہب پہ، چاہے وہ ہندو مذہب پہ ہو، یہودی مذہب پہ ہو یا اسلامی مذہب پہ ہو، وہ قومیں نیشن اسٹیٹ نہیں بن سکتی. اور کیونکہ نیشن اسٹیٹ نہیں بنتی اس لیے دو نیشنز کا، ایک انڈیا جو ایک سیکولر ملک ہے، اپنی بے وقوفیاں وہاں ہوتی ہیں وہ الگ ہے، اور دوسرا پاکستان جس کے اندر
ایک احمدی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے، تو ان کی دوستی کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے، میں ریاض اختر آپ سے، مطلب آپ نے طارق فتح صاحب کی بات سنی ہے، اور انہوں نے تو مطلب پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ انہوں نے تو وہاں پر جا کے کہہ رہے ہیں، وہاں سے مسئلہ وہاں پر ہے، وہ بنیاد اب کس طرح صحیح ہو سکتی ہے، اور کیا آپ کا کیا آ رہا ہے دوستی کے لیے؟ یہ تو کافی پرانی باتیں ہیں، یہ جب سے پاکستان بنا ہے جب سے یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے جو میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان ایک ریالٹی ہے، پاکستان کا ایک کانسٹیٹیوشن ہے جو کہ تمام صوبوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، اس کے لیے ووٹ دیے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت پروونشل آٹانومی ہے لوگوں کو، خاص طور پہ 18 امینڈمنٹ کے بعد بہت ساری پاور جو ہیں لوکل جو ایڈمنسٹریشنز ہیں ان کو ٹرانسفر کر دی گئی ہیں۔ تو اب جو ہے پاکستان جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں وہ پاکستان نہیں ہے، اصل حقیقت پاکستان کی یہ ہے کہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری بن گیا ہے جس میں لوگوں نے اپنی مرضی سے اس میں شامل ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ انسرجنسیز تو ہر جگہ ہوتی ہیں، انڈیا میں بھی بہت ساری انسرجنسیز ہیں، بہت سے لوگ نہیں مانتے انڈیا کو، پاکستان میں بھی یہ مسائل ہیں۔ دوسرے یہ کہ جو مذہبی انتہا پسندی پاکستان میں، انڈیا میں بھی یہ مذہبی انتہا پسندی ہے۔ تو ان باتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں لیکن وہ جو ایک جو بات ہے کہ دوستی کس طرح ممکن ہو سکتی؟ جی، بلوچستان آزاد تھا، اس کا پاکستان کیا تھا؟ وہ تو 98 نے فوج بھیج کے اس پر قبضہ کیا، اور 93 کے کانسٹیٹیوشن پہ کسی بلوچستان کے رہنما نے، خیر بخش مری اس وقت ممبر آف پارلیمنٹ، جینیفر قاضی موسیٰ تھی، واش بزنجو تھے، اور عبدالحی بلوچ تھے۔ یہ ان میں سے خیر بخش مری کی ڈیتھ ہو گئی ہے، باقی لوگوں سے پوچھ لیں، میں خیر بخش مری کے ساتھ جیل میں تھا۔ نوبڈی سائنڈ دیٹ ڈاکیومنٹ۔ جب بلوچستان پروونشل اسمبلی پہ آئی تو بھٹو صاحب نے تکا خان اور فوج کو بھیج کے وہاں جنگ، سول جنگ کرائی، جس میں آج بڑے پنجابی کے کافی لوگ ابھی تو زندہ ہیں جو وہاں لڑے تھے۔ میں آئی واز اے ٹیلی ویژن پروڈیوسر ایٹ دیٹ ٹائم ان پی ٹی وی، ہمیں سب پتا ہے۔ اس کے بعد وہ اسلام آباد میں عراقی ایمبیسی سے اسلحہ نکال کے دو صوبے سرحد اور بلوچستان کی حکومتیں الٹی گئیں۔ یہ تو ہماری اپنی زندگی کی تاریخ ہم دیکھ رہے ہیں۔ جو اس وقت خانہ جنگی ہو رہی ہے بلوچستان میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جس بچی کی آہ لگ رہی ہے پاکستان کو، میں تو مذہبی آدمی نہیں ہوں، لیکن وہ آہ آپ کو لگے گی جب تک آپ لوگوں کو ہیلی کاپٹر سے اٹھا کے پھینکیں گے ان کی ڈیڈ باڈیز۔ آپ نے ڈاکٹر عبد المنان کو سوتے ہوئے مار دیا، 4 لوگوں کو۔ ایک آدمی جو ویسے ہی لگ رہا تھا، اس کی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ ایک سیاسی جماعت کا جنرل سیکرٹری تھا۔ آپ نے پروفیسر صبا دشتری کو، جو کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، اس کو آپ نے شوٹ کیا۔ آپ نے دیکھیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پاکستان بات نہیں ہے، پاکستان صرف پنجابیوں اور مہاجروں کا۔ میں کراچی سے تعلق ہے، میری پیدائش یا میری آبا اجداد پنجابی ہیں، تو میں یہ دونوں سمجھتا ہوں یہ ریکٹ کیا۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک ملک واحد ہے دنیا میں جس کی میجورٹی مادری زبان اس کی پارلیمنٹ میں، لیکن طارق صاحب چکر یہ کہ اب تو بلوچستان فی الحال پاکستان کا حصہ ہے۔ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو یہ دیکھتی ہے کہ جی پاکستان کے اندر یہ ریبیلین ہو رہا ہے، یہ بلوچ انسرجنٹس ہیں، یہ ہماری اسٹیٹ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ جس طرح ہندوستان میں فرض کریں اگر کوئی حیدرآباد دکن ہے، وہاں پر جو ہے کوئی انسرجنٹس کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ جی حیدرآباد تو ایک سیپریٹ اسٹیٹ تھی، اور وہاں پر جو ہے انسرجنسی، تو کیا کرے گی ہندوستانی فوج؟ وہ وہاں پر جا کے کریک ڈاؤن کریں گے۔ یہ دیکھیں، پاکستانیوں کا سب سے بڑا مسئلہ، میں جنرلی بتاؤں، ان میں ان کا قصور نہیں ہے، they have absolutely no idea about their history۔ بلوچستان کا تعلق ایسا ہی ہے جیسے نیپال کا یا سیلون کا یا برما کا تھا۔ یہ پرنسلی اسٹیٹ نہیں تھا، یہ کوئی جموں کشمیر یا بھوپال یا جوناگڑھ، اس کا کوئی اسٹیٹس نہیں تھا۔ اور میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ طلاق کی، بلوچستان کی آزادی کرپس کمیشن کے سامنے کس شخص نے اس کو اگست کی 11 کو 14 سے 3 دن پہلے آزاد ملک ڈکلیئر کیا یونائٹڈ نیشنز میں؟ وہ شخص کون تھا؟ محمد علی جناح۔ اس کو اپنے وزن کے حساب سے سونا دے کے 120 پاؤنڈز ورتھ آف گولڈ اس کی فی تھی، پہلے اس کو آزادی دلوائی، 1 سال بعد اس پہ حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ آپ بلوچ نظر سے تو دیکھیے کہ غوث بخش بزنجو، عطا اللہ مینگل، خیر بخش مری، عبدالحی بلوچ، آپ کس کو ماریں گے؟ ریاض صاحب آپ رسپونڈ کرنا چاہیں، لیکن میں اس کو ڈسکشن کو طارق صاحب اس طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو پاکستان
پھر وہی والی بات آئی کہ ان کی انٹرنل انسرجنسی جو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان میں رہنے والے حضرات جو دیکھتے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو ایک اسٹیٹ کے اوپر پاکستان نے قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ اپنی انڈیپینڈنس چاہ رہی ہے، لیکن پاکستان ہندوستان کی جب دوستی کی بات آئے گی تو اس میں آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک بلوچستان جو ہے وہ سالو نہیں ہوگا جب تک ہندوستان پاکستان کی دوستی نہیں ہو سکتی؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کو پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ پاکستان میں جنرل شریف ٹائپ کا آدمی آج 22 لوگوں کو سزائے موت دی ہے، ایک کمانڈر ان چیف آف دی آرمی، شرم سے ڈوب جانا چاہیے۔ ریاض صاحب آپ کس طرح مطلب یہ میں تو ان سے فنڈامنٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں۔ بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے، بلوچستان میں باقاعدہ ہر ریپیٹڈلی الیکشنز ہو چکے ہیں جس میں وہاں کے لوگ جو ہیں الیکٹ ہوتے ہیں، وہاں کی اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، وہاں کے لوگ پاکستان کی پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھتے ہیں، اور یہ کہنا کہ بلوچستان جو ہے وہ پاکستان سے الگ ہونا چاہتا ہے یہ بات ٹھیک نہیں۔ ان کے چند لوگ ایسے ہیں، اب اسی لیے جو ان کی جو انسرجنسی ہے اس وقت وہ بیسکلی ڈائنگ انسرجنسی ہے۔ یہ وہاں سے جو برامدار بگٹی صاحب جو ہیں وہ وہاں سوئٹزرلینڈ کے ایک ہوٹل روم سے انسرجنسی کو رن کر رہے ہیں اور ان کو باہر سے سپورٹ مل رہی ہے، اس کو انڈیا سپورٹ کرتا ہے، ان کو افغانستان کے تھرو سپورٹ ملتی ہے، باہر کے ممالک اس میں شامل ہے۔ یہ ایک معاملہ جو ہے یہ پاکستان کا انٹرنل معاملہ نہیں ہے، یہ مسئلہ یہ ہو گیا اس وقت کہ باہر کے دوسرے ملک جو ہیں، خاص طور پر جب سے یہ سی پیک کی بات شروع ہوئی ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی، تو یہ پوری کوشش کریں کہ اس طرح بلوچستان کو توڑا جائے۔ کون پوری کوشش کر رہے ہیں؟ کون کر رہے ہیں؟ ہندوستان میں ایبسلیوٹلی شامل ہے، یعنی یہ تو امریکنز کا خود کہنا ہے، امریکن فورن جو پہلے جو سیکرٹری آف ڈیفینس تھے ان کا یہ کہنا ہے، ان کے کئی اینالسٹ کا یہ کہنا ہے کہ انڈیا کانسٹنٹلی پاکستان میں تھرو افغانستان انسرجنسی کو سپورٹ کرتا ہے۔ اور برامدار بگٹی نے خود کہا، ان سے پوچھا گیا کہ بھائی کیا تم انڈیا سپورٹ ہو، تو کہنے لگے اور کیا کریں گے ہم، انہوں نے یہ کہا یہ سب جو ہے یہ ایک فورن انسپائرڈ انسرجنسی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ طارق صاحب میں ہمارے پاس بھی 4 منٹ بریک لینے سے پہلے میں دیکھیں یہ پاکستان اس وقت جو انڈیا جو ہے پاکستان کو ریکگنائز کرتا ہے انکلوڈنگ بلوچستان، جس میں یعنی کہ بلوچستان بھی شامل ہے، انڈیا پاکستان کو ریکگنائز کرتا ہے ایز اے اسٹیٹ، ایز اے کنٹری۔ تو اب جب دونوں کی جی I don't care about India. India can go to hell. ایشو یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو پاکستان میں بیٹھ کے رو فلسطین کی بات کرتا ہے، وہی شخص بلوچ ملک جو پچھلے 2000 سال سے موجود ہے اس پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا اور اسے بیچ دیا طوائفوں کی طرح چین کے ہاتھ۔ کچھ شرم نہیں آتی لوگوں کو؟ کوئی نہیں بیچا ہے، پاکستان نے کسی کو نہیں بیچا ہے، وہاں پر ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے جس کا بلوچوں کو بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ بات سنیں سر، آپ کسی ایک بلوچ کو جانتے ہیں زندگی میں؟ میں جانتا ہوں، بہت بلوچوں کو جانتا ہوں، میں نے ان کے ساتھ پڑھا ہے، اسکول میں پڑھا ہے ان کے ساتھ۔ پڑھا آپ نے سر؟ دیکھیں اچھا پھر میں ٹاپک تو وہیں لے کے آنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت انڈیا پاکستان کی اگر دوستی کا وقت آئے گا تو اس میں تو بات یہ ہوگی کہ بھائی پاکستان ایک اسٹیٹ ہے جس میں چاروں کے صوبے ہیں انکلوڈنگ گلگت بلتستان، اور ہندوستان جو اس وقت انٹیکٹ انڈیا ہے، ان دونوں کی جب بات آئے گی تو پاکستان کا یہ گلا شکوہ ہوتا ہے کہ جی آپ ہمارے انسرجنٹس ہیں جس میں بلوچستان شامل ہے، آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو۔ آپ تو یہ بھی پاکستان ایکیوز کرتا ہے کہ جی جو ہمارے جو انتہا پسند ہیں جو افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں جس میں ملا فضل اللہ ٹائپ کے لوگ ٹی ٹی پی کمانڈرز، ان کو بھی ہندوستان سپورٹ کر۔ ہندوستان یہ کہتا ہے کہ پاکستان جو ہے ہمارے ملک میں پٹھان کوٹ میں ملوث رہا، بمبئی میں ملوث رہا، کشمیر میں انسرجنسی کر رہا ہے۔ کیا آپ نہیں سمجھتے دونوں ممالک کو طارق صاحب یہ انسرجنسی جو ہے اس کو ختم کرنا چاہیے؟ اس میں بنیادی ایشو دیکھنا، اگر آپ کے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ان کو یہ نہیں بلوچستان 97 اور 8 میں ایک آزاد تھا، تو میں اب آپ سے بات کرتا ہوں، مجھے کیا فائدہ؟ یہ انڈیا کا ایشو ہی نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ یہ نہ ایران کا، ایران افغانستان کو 2 حصے کاٹ کے انگریز نے 1880s کے اندر بانٹے بلوچستان، وہاں پہ نہ پاکستانیوں کی بلوچستان کی تاریخ پتہ ہے، نہ ان کے لوگوں کا پتہ ہے، نہ ان کا کلچر، نہ زبان، کچھ نہیں۔ پاکستان ہیز بیکم اے کالونیل پاور اوور این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ پاکستان میں کراچی سے لے کے اوپر کاراکورم تک چلے جائیے، آپ کو ہر آدمی روتا ہوا ملے گا کہ فلسطین کی آزادی، فلسطین کی آزادی۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ عربی بولنے والے ایک ہی مذہب کے، ایک ہی کلچر کے 22 ملک ہیں اور آپ کو 23واں چاہیے۔ بلوچ زبان، ثقافت اور مربع کے حساب سے
پوری دنیا میں 3 ملکوں نے قبضہ کیا ہوا، اس پہ افغانستان، ایران اور پاکستان نے. اسی طرح کردستان پہ 4 مسلمان ملکوں نے قبضہ کیا ہوا، سیریا، ایران، ترکی اور عراق. اچھا، مسلمان پاکستان کا جو ہے اس کو ایک پین اسلامسٹ ڈریم ہے، اس میں اگر کوئی مسلمان عربی نہیں بولتا تو وہ جائے بھاڑ میں. باقی ہم عربوں کے غلام بن کے ان کی ہر کام کرنے کے تیار ہیں. اور یہ پین اسلامزم آپ کا آیا ہی اس وقت ہے جب 71 کے اور 73 کے بعد سعودی عرب کے بعد تیل پانی آیا، اور جو مسئلے ہمارے حل ہو سکتے تھے بنگلہ دیش کے سبق سیکھ کے جو 73 کا کانسٹیٹیوشن بنا. میں اس وقت آئی واز اے رپورٹر ان دی نیشنل اسمبلی. آپ کو سعودی ایمبیسڈر اور کس نے انٹروین کر کے نہیں روکا. یہ کس کو پتا ہے پاکستان کی تاریخ؟ اور کیوں نہیں ہم پڑھ لیں، کیوں نہیں ہم یہ کہہ سکتے کہ ٹھہر جو بھائی 5 منٹ پڑھ پھر بات کریں گے. میں انڈیا کا ایشو نہیں ہے، انڈیا میں 1000 پرابلم ہے، ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہاں وہ اپنا سالو کریں گے. لیکن ہندوستان میں ایک زوراسٹرین، مسلمان اور ہندو میں کوئی فرق نہیں ہے. ہمارے یہاں مسلمان اور مسلمان میں فرق ہے. نہیں، لیکن طارق صاحب آپ انڈیا کی ٹی وی پہ تو آپ نے یہ بات کہی کہ جو ہے آپ کس طرح پاکستان سے دوستی کریں گے، وہ تو آپ کی پیٹھ میں خنجر گھونپتا ہے، وہ لوگ تو یہ سب چیزیں کرتے ہیں. یہ تو آپ نے مطلب یو آر آن ریکارڈ آپ نے یہ بات کہی. تو وہ جو خنجر گھونپنے والی بات ہے تو پاکستان بھی یہ کہتا ہے کہ یہ بھی ہماری پیٹھ میں خنجر گھونپ رہے ہیں، ہندوستان بھی خنجر گھونپ رہا ہے ہماری پیٹھ میں. پھر دوستی کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ کیوں آپ لاہور لٹریری فیسٹیول میں شرمیلا ٹیگور کو بلایا ہوا، کو لکھنے والی ہیں کیا؟ آپ اندازہ کریے کہ کس طارق صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں پوائنٹ بلینک کہ ہندوستان پاکستان میں دوستی ہو ہی نہیں سکتی. بالکل نہیں ہو سکتی، یہ بیکار کی باتیں اور یہ ٹائم ویسٹ کرنے کا ہے. ISI یوز کرتی ہے یہ انڈیا پاکستان امن کی آشا کے اندر اپنے لوگوں کو وہاں بھیجنے کے اندر. میں وہاں پورا دیکھ کے آیا ہوں کون کیا کر رہا ہے. میں رہ کے میں ہندوستان میں ہندوستان کی کرٹیسزم کر سکتا ہوں، یہ بات نہیں ہے. وہاں جو ہندو کے ساتھ پرابلم ہے، اٹس اے بگر ایشو دین اے ہندو مسلم پرابلم. ٹھیک ہے، میں ریاض صاحب کی طرف ریاض صاحب جواب لے لوں، لیکن میں ساتھ میں ریاض صاحب پاکستان میں بھی لوگ بڑے لوگ پاکستان میں بیٹھ کے پاکستان کو کرٹیسائز کرتے ہیں. میں پاکستان کو کئی دفعہ کرٹیسائز کرتا ہوں، مطلب تو آپ جو طارق صاحب جو بات کر رہے ہیں جا کے پاکستان کے ٹاک شوز ابھی دیکھے تو دیر از ویری وائڈ اسپریڈ کرٹیسزم. ایون بلوچستان کے ایشو پہ پاکستانی گورنمنٹ کو اسٹیبلشمنٹ کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ بلوچستان کے بارے میں کچھ حقائق جو ہیں وہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں پاکستان میں جتنے بلوچستان میں بلوچ رہتے ہیں تقریباً اتنے ہی سندھ اور پنجاب میں رہتے ہیں بلوچ. تو جتنے بلوچ انٹیگریٹڈ ہے پاکستان میں اتنی تو کوئی اور قوم نہیں ہے اتنی. لیکن وہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے جو صوبوں کی جو بارڈرس ہیں ان کی بارڈرز ایسا بعد میں نہیں بنائے گے. اوریجنلی جس بلوچستان کی ہسٹورک بلوچستان کی بات کر رہے ہیں یہ وہاں نہیں رہتے. یہ لوگ رہتے ہیں باقاعدہ وہ ان حصوں میں جو سندھ اور بلوچستان اور پنجاب کا حصہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایتھنک بلوچ جو ہے بڑی ٹاپ پوزیشنز بنے ہیں. مثلا آپ کو جانتے ہیں کہ لغاری جو پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے وہ ایتھنک بلوچ تھے. اسی طرح جو زرداری صاحب جو پریزیڈنٹ ریسنٹلی رہے وہ بھی ایتھنک بلوچ کہلاتے ہیں. وہ ایتھنک بلوچ ہیں، وہ ان کی اوریجنل زبان بلوچی ہے. پھر اسی طرح اگر آپ دیکھیں جو پاکستان کا پہلا جو کمانڈر ان چیف تھا ایوب خان کے بعد جو بنا ہے آرمی چیف جو تھا وہ جنرل موسیٰ خان، وہ بلوچستان نہیں وہ ہزارہ تھے. تو ہزارہ تھے لیکن تھے بلوچستان سے نا. تو بلوچستان میں خود بڑے سارے ایتھنک گروپس ہیں اور دوسرے بلوچ جو ہیں بڑا ڈیپلی بلوچیوں کی اور سندھیوں کی بلوچیوں کی اور پنجابیوں کی آپس میں انٹر میرجز ہے. تو یہ کہنا کہ یہ کوئی کمپلیٹلی سیپریٹ اینٹی ہے یہ بات ایکسیپٹیبل نہیں ہے. دس از ناٹ ٹرو. میرا ایک سوال آپ کیا آپ کو پتا ہے بلوچستان ایک آزاد تھا پاکستان بننے سے پہلے؟ ریاض صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان ایک آزاد ملک تھا پاکستان بننے سے پہلے؟ نہیں آزاد ملک تو نہیں تھا، ایک پرنسپیلٹی تھی، خان آف قلات بیسیکلی اس کو رن کرتے. تو آپ کہہ رہے ہیں پرنسلی اسٹیٹ تھی حیدرآباد دکن کی طرح. وہ طارق فتح صاحب دو فنڈامنٹل تضادات ہیں. طارق فتح صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک آزاد ملک تھا بلوچستان. آزاد ملک نہیں تھا کوئی. اور آپ رن بائی خان آف قلات اور برٹش بیسکلی ہیڈ میں ذرا بیسکلی ریسپونڈیڈ ٹو دا برٹش. نہیں میں پرابلم آف پاکستان کہ نہ صرف اس کا عام آدمی قاصر ہے کسی انفارمیشن سے. وہ کے عزیز نے جو لکھا
پاکستان آپ بتائیے، ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان واز ناٹ این انڈیپینڈنٹ کنٹری. میں محمد علی جناح کا لیٹر اگر آپ کو دکھاؤں جس پہ جناح صاحب نے خود لکھا ہے ٹو دی پرائم منسٹر آف بلوچستان دیٹ ا ریلیشن بٹوین آور ٹو کنٹریز شوڈ بی کارڈیل، تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ اس خط کو چھپا کے رکھ دیا آپ نے، جس طرح پہلے جناح صاحب کی 11 اگست کی تقریر آپ نے چھپائی 25 سال، وہ بعد میں نکلی. آپ جو ہے نا بجائے اس کے کہ آج کل کے حقائق کو دیکھیں، جو کہ میں نے ذکر کیا آپ سے کہ بلوچستان اور بلوچی لوگ کتنے ڈیپلی انٹیگریٹڈ ہے پاکستان میں، آپ اپنا پرانی باتیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے. اس طرح تو اگر آپ تاریخ میں چلے ہیں تو بہت سے ممالک ایسے ہیں جو مختلف ملکوں کا حصہ رہے اور یا انڈیپینڈنٹ رہے. اب اس طرح تو آپ ٹرائب ولیج میں چلے ہیں، زمانہ تھا کہ سب ٹرائبز الگ الگ ملک ہوا کرتے، مطلب کابل. تو یہ کہنا کہ جناب کیونکہ ہسٹری میں ہوا لہٰذا اب بھی یہ صحیح ہے، یہ بات غلط ہے. مطلب ایران جو ہے پورے فارس کو کنٹرول کرتا تھا، بڑی ساری چیزیں ہیں اور بڑے عراق میں. لیکن اچھا میں ایک تو طارق صاحب نے جو سعودی عرب کے حوالے سے بات کی ریاض صاحب، اس پہ آپ رسپونڈ کریں سعودی انوالومنٹ. اچھا ہم لوگ بھی بڑی بات کرتے ہیں، اور جو انہوں نے جو سعودی عرب کے حوالے سے جو بات کہی اس کو آپ کس طرح رسپونڈ کریں گے؟ سعودی عربیہ جو ہے وہ اٹ ہز بین اے سورس آف ا لاٹ آف پرابلمز فار دی مسلم ورلڈ. نہ صرف پہلے بلکہ آج کل خاص طور پر دنیا میں جو سیکٹیرین وارز ہو رہی ہیں اس میں سعودی عربیہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ایران اور سعودی عربیہ دونوں اس میں شامل ہیں، صرف ایک نہیں، دونوں کا حصہ ہے اس میں. دوسری بات یہ ہے کہ سعودی عرب کا جو انفلوئنس ہے وہ ہسٹوریکلی تو کافی اسٹرانگ رہا ہے جب سے تیل آئے، لیکن اب وہ تیل کی ریونیو بھی ختم ہو رہی ہے ان کی، تو ان کا انفلوئنس بڑھنے کے بجائے کم ہو رہا ہے. اور یہ ایک خوشائن بات ہے یہ دنیا کے مسلمانوں کے لیے. میری جنریشن بڑی تنگ آ جاتی ہے، میرے تو بڑے ہندوستانی دوست ہیں اور مجھے بڑے عزیز ہیں وہ، اور ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کھانے بھی کھا سکتے ہیں، ایک دوسرے کے مسائل سمجھتے ہیں، اور ہمیں اتنی اچھی دوستی ہے تو ہمارے ممالک کی دوستی کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو میں طارق صاحب نے تو پوائنٹ بلینک کہہ دیا کہ دوستی ہو ہی نہیں سکتی، بیکار اس پہ بات کرنا. آپ کی ریاست کیا رائے؟ نہیں ہو سکتی، بالکل ہو سکتی ہے. کیا دنیا میں اتنی اگر آپ ہسٹری دیکھیں اتنی اینیموسٹیز رہی ہیں مختلف. ورلڈ وار 2 میں یورپ میں مستقل لڑتے رہتے تھے کہ جناب 100 years war 1000 years war یہ سب ہوتی رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ جناب ہم ہمیشہ دشمن رہے ایک دوسرے کے. جو ہسٹری ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن آپ بدل سکتے ہیں ہسٹری کو. آپ حالات ابھی یو کین چینج ریالٹیز اف یو وانٹ ٹو، تو یہ بالکل ممکن ہے. طارق صاحب میں طارق صاحب آپ سے سوال کرنے سے پہلے دیکھیں ایک چیز حقیقت ہے جو ماننی پڑے گی کہ پاکستان کی جتنی بھی لیڈنگ پارٹیز ہیں، تاکہ چاہے وہ پی ایم ایل این ہو، پیپلز پارٹی ہو اور اب پی ٹی آئی، ان سب کا جو منشور الیکشن سے پہلے رہتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں ہندوستان سے دوستی کرنی ہے. کوئی بھی الیکشن میں نہیں آتا کہے گا کہ ہم ہندوستان پہ جو ہے بم برسا دیں گے، یہ کر دیں گے. سب دوستی کی بات کرتے ہیں. ہندوستان میں ایسا نہیں ہے. تو یہ بھی تو پاکستان میں خوشائن بات ہے کہ لوگ لیڈنگ پارٹیز ہندوستان میں دوستی کرنا چاہتی ہیں. میری بات جب آپ پیشن گلوری کو سچے دل سے ریجیکٹ کر دیں گے تب بات. جب آپ فاؤنڈنگ پرنسپل از بیسڈ آن ریسسٹ نوشن دیٹ از یو کی ناٹ بی یور نیبر، دیٹ یو کی ناٹ لیو ان دا سیم کنٹری، ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ اٹ؟ دوسری چیز میں یہ کہنا چاہوں کہ اگر ہم سچ کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے، ہم میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ اگر ہمیں نہیں پتا اور کوئی بتا دے تو ہم کہیں اچھا مجھے نہیں پتا تھا، میں اس پہ غور کروں گا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1924 میں ایک ملک تھا جس کا نام تھا کنگڈم آف حجاز. اس پہ سلطنت آف نجد نے انویژن کر کے اس کو کیپچر کیا اور خون ریزی ہوئی پورے آپ کے جو 3 شہر ہیں حجاز کے، جدہ، مکہ اور مدینہ میں، طائف کے اندر لوگوں کے گلے کاٹے کے، بالکل آئسس ٹائپ کا. ہم آج بھی ہم میں دم نہیں ہے یہ کہنے کا کہ مکہ اور مدینہ پہ قبضہ جو ہے سلطنت نجد کا ختم کرو. ہم کیوں پھر، اگر پرانی باتوں کی بات ہے نا، تو پھر ہم کیوں بار بار فلسطین کا نام لے آتے ہیں؟ یہ تو کوئی ملک ہی نہیں تھا، یہ کبھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا، اور اس کے نام پہ ہم تیار ہیں. اگر پاکستانی یہ کہیں کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، پرانا جانے دو یار، آگے کی بات کرو، then I will say that there is a shift in their approach. You cannot be bound by the approach of 1947, act as if you're in 2016 and then call for friendship, because that will be very fleeting. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اب بھی اورنگزیب کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، لودھی کو، تیمور کو، اور وہ جو دلی کے اندر ہے قوت اسلام ماسکو،
ابھی تک پاکستان اور پاکستانی مسلمان یہ ریکگنائز نہیں کرتے ہیں کہ پہلی مسجد کوچن میں بنی رسول اللہ کے زمانے میں، لیکن کیونکہ وہ امن کے تھرو بنی ہم نہیں ایکسپٹ کرتے، کیونکہ قتل عام کے بعد قوت الاسلام مسجد بنی قطب الدین ایبک کے زمانے میں، ہم وہاں جا کے بیٹھتے۔ ہمارا ایٹیٹیوڈ جو ہے اب بھی انڈیا کے واسطے سے یہ ہے کہ ہم ایک کیسے ہیں، کیونکہ ہم مغلائی بادشاہ محمد بہادر شاہ ظفر کی اولادوں میں سے، اور ہم حکومت کریں گے ہندوستان پہ۔ ہمیں آج تک یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ محمد بن قاسم کا حملہ سندھ پہ رسول اللہ کی اولادوں کو پکڑ کے دمشق لے جانے کا تھا۔ ہم داجہ دائر جس نے پناہ دی، جو غازی شاہ کا مزار ہے، یہ امام حسن کے نواسے کا ہے، ہم اس کا قتل کرنے والوں کو ہم ہیرو مانتے، کیونکہ جب تک ہم محمد بن قاسم، محمود غزنوی اور تیمور کو اپنا دشمن نہیں سمجھیں گے، ہم انڈیا سے ٹھیک ہے۔ ریاض صاحب اس کو رسپونڈ کریں۔ اگر میں ہسٹری کے بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ مستقل جناب کبھی حجاز کی بات کرتے ہیں، کبھی بن قاسم کی بات کرتے ہیں، کبھی اورنگزیب کی، دنیا بدل گئی ہے۔ پاکستان ایک حقیقت ہے، ہندوستان ایک حقیقت ہے، ہم کو جو اس وقت کے حقائق ہیں، اس وقت جو زمینی ریالٹیز ہیں، ان سے ڈیل کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس میں پھنسے رہیں کہ بھئی فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، اس کو ہم ہیرو سمجھتے ہیں۔ اس کو چھوڑیں آپ سب کو، آپ دیکھیں کہ اس وقت آپ کے کیا مسائل ہیں اور ان مسائل کو حل کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے۔ نہیں، لیکن وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو تھنکنگ ہے، جو آپ کا مائنڈ سیٹ ہے، وہ ابھی تک وہی محمود غزنوی بدل سکتے ہیں آپ، نہیں، ویسے آپ نہیں سمجھ رہے، آپ اگر کریکولم اپنا بدلیں۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں بدلنا چاہیے؟ معلوم ہے کہ انڈیا میں بھی یہی صورتحال ہے، ان کے جتنے بھی ویپنز ہیں وہ سب ان کے پرانے بادشاہوں اور ان کے دیوتاؤں کے نام پر ہیں۔ اسی طرح ہندوستان میں اب جو کریکولم بڑا ڈرامیٹکلی چینج کر رہے ہیں۔ جے این یو یونیورسٹی میں جو اس وقت، جواہر یونیورسٹی میں جو اس وقت ہنگامہ ہو رہا ہے، وہ اسی پر، کیونکہ اکیڈیمیا پہ وہ حملہ کرے، تو انڈیا میں وہی ہو رہا ہے جو کہ پاکستان میں ضیاء الحق نے کیا تھا۔ لیکن یہ کس کا مطلب ہے کیا مصیبت ہے؟ ریاست آپ اس بات سے ایگری کریں گے؟ ابھی آپ نے کہا کہ جو نصاب ہے، جو تعلیمی نصاب ہے، جس کے اندر ہم نے جو ولنس تھے، محمود غزنوی، سب کو ہم نے جو وہ مسائل ہے، لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ملک کو ڈس انٹیگریٹ کر دیں، جیسا کہ طارق فتح صاحب آرگیو کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ، اصلاح کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان سب کو دشمن قرار دے دیں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ اصلاح کا طریقہ یہ کہ آپ ان کے ساتھ مل بیٹھ کے بات کریں کہ یہ مسائل ہیں، اس کو کیسے حل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، آپ سمجھتے ہیں کہ نصاب تبدیل ہونے کی ضرورت ہے؟ بہت ساری ریفارمز کی ضرورت ہے، لیکن ریفارمز ایسے نہیں آئیں گی کہ آپ جناب بیگیٹس اور جو اینیمیز ہیں ان کے ساتھ جا کے مل جائیں، بجائے اس کے کہ اپنے مسائل۔ میں طارق فتح آپ کی طرف آتا ہوں، اور دیکھیں پاکستان میں بہت سارے اینالسٹ ہیں، میں خود کئی دفعہ کھل کے بات کر چکا ہوں کہ یہ جو جن کی آپ نے ذکر کیا، محمود غزنوی، جنہوں نے وہاں کے مندر توڑے کی، سب ولنس ہیں، ان کو ہمیں ڈسون کرنا چاہیے پاکستانیوں کو، اور حسن نثار جیسے کئی لوگ ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں۔ وہ بادشاہ تھے، وہ اپنے فائدے کے لیے آئے تھے۔ آپ جب جا کے آپ کے بارے میں اکثر جو طارق فتح صاحب امپریشن ملتا ہے کہ آپ وہاں کی جو آر ایس ایس یا ہندو انتہا پسند جو ونگز ہیں، ان کے ساتھ آپ مل جاتے ہیں اور آپ ان کے نیریٹو کو آپ اپنا لیتے ہیں، آپ کس طرح رسپونڈ کریں گے؟ میں سب سے پہلے میں کلیریفائی کروں کہ ریاض صاحب نے اپنی بات میں پیچھے جا کے سن لیجیے گا، ایک بڑی ہی ریویلنگ بات، انہوں نے اس کو اپنا اینمی اور بگٹ کہا ابھی ایک سیکنڈ پہلے، ایکسیڈنٹلی اٹ کیم آؤٹ آف ہز ماؤتھ، بٹ دس ریویلز کہ یہ جب آپ ہندوستانیوں کو بگٹ اور اینمی کہیں گے، ہندوستانیوں کو نہیں کہہ رہا ہوں میں بگٹ، میں آپ گئے آر ایس ایس کے آپ گیسٹ تھے جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں، آر ایس ایس والے جو ہیں وہ دے بگیٹڈ پیپل، ایوریبڈی جو بھی دنیا میں جو سمجھنے، آپ کو پتا ہے کہ آر ایس ایس کی فلسفی کیا ہے؟ آر ایس ایس کی فلسفی یہ ہے کہ مسلمانوں کو انڈیا سے بیسیکلی ایکسٹرمنیٹ کر دیا جائے۔ ان کا جو گول والکر جس نے کتاب لکھی تھی وہ ہٹلر کو ایڈمائر کرتا تھا بوشن، اور آپ ان لوگوں کے ساتھ جا کے مل گئے تھے۔ طارق فتح صاحب اور ہیٹ مونگر، آپ نے کس کو کہا اور ہیٹ مونگر؟ آر ایس ایس کو، اے بی وی پی کے آپ گیسٹ تھے جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں، and we all know that that's a bigoted group that's actually anti-Muslim and they're basically all anti-minorities. طارق فتح صاحب آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کھل کے سر بات نہیں کر پا رہے، آپ کے اندر جو ہیٹریڈ ہے میرے خلاف وہ ابل کے آ رہی ہے، اب اس کو آپ پردہ ڈال کے صاف بات کریں۔ آپ چاہ میں صاف بات کر رہا ہوں آپ سے، میں آپ کہہ رہا ہوں کہ آپ بگٹس کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں ہندوستان میں جا کے، ان سے تو آپ بات کر نہیں سکتے، ان سے بات کریں گے آپ مودی صاحب کو کیا سمجھتے ہیں؟
बिगेट समझते हैं? बिल्कुल बिगेट है। जिस शख्स ने 2002 में हजारों मुसलमानों को कत्ल कर दिया। आज तो हकीकत ये कि वो वजीर आजम है, हाँ, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, लेकिन वो ये पाकिस्तान भी है, वो बिगेट नहीं है, ये बात तो सही नहीं है। नहीं, वो थे, उनकी एक हिस्ट्री होगी, लेकिन अब तो वो पाकिस्तान है और नवाज शरीफ साहब के साथ जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी है उनकी गवर्नमेंट इंडिया में क्या कर रही है? तारिक फतह साहब पाकिस्तान में मुसलमानों की बहुत बुरी हालत है। तारिक फतह साहब पाकिस्तान में भी ऐसे ग्रुप है, हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी लश्कर जंगवी सिपाही साहबा और ऐसे ग्रुप है जो कि हिंदुस्तान में जंग चाहते हैं, हाफिज सईद जैसे लोग, हम उनको भी डिसोन करते हैं। खुल के बात करते हैं कि ऐसे लोग जो हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, इनको भी जो है पाकिस्तानी डिसोन करें, इनको खत्म करें। आपने अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बिगेट और अपना एनिमी कह दिया, और फिर ड्रामा ये कर रहे हैं कि हमें उनसे दोस्ती करनी चाहिए। वो आसमान से टपके थे भाई, दुश्मन ही से तो बातचीत होती है, दोस्तों से तो मिलते ही हैं लोग। मैं ये कह रहा हूं कि दुश्मन मान के उनको उनके साथ बात की जाए और उनके साथ हालात बेहतर किए जाए, मामला ठीक किया जाए उनके साथ, तो बेवकूफ बनाया जाए। नहीं, लेकिन दोस्ती के लिए तो जरूरी है ना कि अब जो भाई देखिए, अमेरिका और ईरान में कैसे ताल्लुकात हैं? हेट्रेड है नहीं है, लेकिन ओबामा ने ईरान से बातचीत की, उस मसले को हल करने की कोशिश की। ये पाकिस्तान और इंडिया क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल मुमकिन है। कैसी बात? दैट वाज नॉट एन अमेरिकन ट्रीटी विद ईरान, दैट वाज अ ट्रीटी बिटवीन रशिया एंड ईरान एंड फ्रांस एंड जर्मनी। बगैर अमेरिकन सपोर्ट के वो ट्रीटी साइन नहीं हो सकता था, विदाउट द यूएस इन्वॉल्वमेंट। मैं अच्छा, दोनों हजरात से मैं एक तो आप लोग अपने जज्बात हैं उनको जरा थोड़ा सा काबू रखें, रियाज साहब आप भी, तारिक फतह साहब आप भी, लेकिन मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा वक्त खत्म हो रहा है, मैं चाहूंगा इससे एक और सेशन हो, क्योंकि हमारी बात अधूरी है। मैं एक नए टॉपिक की तरफ खत्म करने से पहले, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट रह गए, खत्म करने से पहले तारिक फतह साहब, अक्सर जब आप दहशतगर्द ग्रुप्स की बात करते हैं जिनका ताल्लुक बेशक मुसलमानों से हो, चाहे आईएसआईएस हो, सिपाही साहबा, लश्कर जंगवी, जो लोग कश्मीर में जिहाद कर रहे हैं और दुनिया भर में जिन्होंने जो है इंसर्जेंसी करके रखी हुई, दुनिया उनसे आजिज आई हुई है, जब आप उनके बारे में बात करते हैं कभी कभी ऐसा लगता है कि आप उस एरिया में दाखिल हो जाते हैं जहां पर आप पूरे मुसलमानों को एज ए होल जो है उनको चैलेंज करना शुरू कर देते हैं। यानी कि अगर मैं ये बात कहूं कि जो इंडियन इंतहा पसंद या जो ट्रम्प के जो फॉलोअर्स हैं, लगता है कि अब आप शायद उनके साथ शामिल हो गए, तो आप जरा इसको जरा थोड़ा क्लियर करें। ये देखिए, आपने पहले 1990 तक हमारे जैसे मुसलमानों को कहा कम्युनिस्ट, उसके बाद जब एड पलट गई और माल दूसरी जगह से आने लगा तो आप लोग हो गए सारे लेफ्ट विंग, और हमारी सियासत जो थी कि मजहब को अलग रखो, अवामी लीग को गवर्नमेंट दो, और जब ये जो जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी और तमाम फ्रॉडी लोग जो हैं इनको बाहर निकालो, वो अब आपके भाई हो गए। अब आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं मुस्लिम दुश्मन हूं। अरे आप लोगों से ज्यादा मुसलमानों का दुश्मन कौन होगा जो आज तक अपने आप को हिंदू नफरत 2 नेशन थ्योरी की बेसिस पर रखते हैं? आप तो बिल्कुल इस हिसाब से कि जो चाइना के अंदर नमाज पढ़ने की इजाजत थी वो आपका दोस्त है। ये बात सही नहीं है, गलत कह रहे हैं आप बिल्कुल। आप बोलने तो किसी को दे सके, मस्जिद तो नहीं है ना। ये मस्जिद नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल गलत बात करेंगे तो उसका ऑब्जेक्शन करूंगा मैं, जाहिर है। मैं मस्जिद नमाज पढ़ने की इजाजत, चीन में इस्लाम भी थ्राइव कर रहा है। सिर्फ एक इलाका ऐसा है सिंजियांग का जहां पर एक इंसर्जेंसी है, वहां पर ये मसाइल है, लेकिन बाकी जो मेजोरिटी है चाइनीज की, जो हान मुस्लिम, खत्म करने जो हुई मुस्लिम है, वो तो बिल्कुल मैं खत्म करने पूरा 1 मिनट आपको दूंगा। तारिक फतह साहब अपनी बात खत्म कर लें जल्दी, 30 सेकंड है, मुझे बिल्कुल रैप अप करना है। देखिए सीधी बात है, ये जो फतवे लगाने का शौक है ना पाकिस्तानियों के, कौन मुसलमान नहीं है और कौन, किसने फतवा लगाया आपके ऊपर? किसने फतवा लगाया आपके ऊपर? यहाँ लगाए किसी ने फतवा आप पर? भाई आपसे सवाल तो नहीं मैं कर रहा हूँ ना रियाज साहब, चिल्लाए तो नहीं ना, जरा सहम, थोड़ा बर्दाश्त कर ले क्रिटिसिज्म। जब तक आपको ये शौक रहेगा कि कौन है और कौन नहीं है, तो इमाम हुसैन की कत्लेआम से लेके तैमूर और औरंगजेब, तमाम लोगों ने 1000 यानी 15वीं सदी तक आपने वही किया। अब भी आप वही कर रहे हैं, गर्दनें काट रहे हैं, डुबो रहे हैं। मार कौन रहा है? मुसलमान। इल्जाम किस पे? इस्लाम दुश्मनी का। तारिक फतह नहीं, इमेजिन नहीं तारिक साहब, सारे मुसलमान तो नहीं मार रहे ना, पाकिस्तान में दीगर ग्रुप हैं, हम भी मुसलमान हैं, बहुत लोग हैं जो कि इन लोगों को डिसोन करते हैं, जो कि आईएसआईएस से आजिज आए हुए, सिपाही साहबा, लश्कर जंगवी, जितने भी इंतहा पसंद ग्रुप उनसे आजिज आए हुए। पाकिस्तानी के तो लोग थे जिन्होंने बहुत सारे ऑपरेशन किए हैं, पाकिस्तान की फोर्सेज ने इंतहा पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन भी किए, मारा भी है, मारे भी गए हैं लोग। क्यों कह रहे हैं? फाटा
کے اندر پاکستان فوج کیا کر رہی؟ وہ تو سارے وہاں کے لوگوں کو عراق بھیجنے کا راستہ تھا. سارے ازبک چیچن ویچن جتنے فورن فائٹر تھے تاجک اس پورا کور کے اندر، کیونکہ آپ کے نہ رپورٹر نہ آپ کی آئی ایس آئی نہ آپ کا آئی ایس پی آر آپ کو اجازت ہے. 5000 فوجی وہاں سے نکلا ہے اور جا کے آئیسس کے علاقوں میں بیٹھا ہے، چیچن اور یہ ازبک. آپ لوگوں کو اندر ملک کے بیٹھ کے پتا نہیں کہ جنرل شریف کر کیا رہے ہیں آپ کے ساتھ. آپ کو سب پتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں. اچھا میں ریاض باقی سب جو ہے وہ بالکل ریاض صاحب آپ پتا ہے حقیقت کیا ہے. آپ جو ہے اسلام دشمنی میں آپ کہتے ہیں میں بڑا مسلمان ہوں، آپ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اسلام کے لیے خیر خواہ ہیں، لیکن حقیقت یہ کہ جو اسلام دشمن لوگ ہیں، اوپنلی اسلاموفوبک لوگ ہیں، جن کو یہاں پر لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں سب، رابرٹ سپینسر ہے، فرینک گیفنی ہے، یا جناب جو اے بی وی پی کے لوگ ہیں، ان سب کے ساتھ مل کے بیٹھ جاتے ہیں. یعنی یہ جواب اگر اسلام میں مسائل ہیں، مسلمانوں میں مسائل ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ جا کے مل جائیں. یہ طریقہ تو نہیں ریفارم کرنے کا اسلام میں. آپ کیوں بیٹھے امریکہ میں؟ پھر میں بیٹھا امریکہ تو امریکہ کے کیا آپ کے خیال میں کہ فرینک گیفنی اور جو رابرٹ سپینسر ہے ان کا ملک ہے؟ امریکہ میں جو صدر ہے اس وقت اس کا باپ مسلمان تھا، اس کا نام ہے براک حسین اوباما، اور مسلمان جو ہیں وہ یہاں کے سٹیزنز ہیں، اسی طرح جس طرح کے باقی کرسچنز اور دوسرے مذاہب کے لوگ سٹیزنز ہیں یہاں کے. کون مار رہا ہے بم یہاں پر؟ ایک دو کیسز یہاں پر اگر ہو جاتے ہیں، یہ وہی اسلاموفوبک ایٹیٹیوڈ ہے آپ کا کہ جناب چند لوگوں کے ایکشنز کو آپ پوری کی پوری کمیونٹی کے اوپر لگا دیں اور کہیں کہ سب ریسپانسبل ہے اس کی. یہ بالکل احمقانہ بات ہے. آئی کمپلیٹلی ریجیکٹ ہے. طارق دو پاکستانی میاں بیوی نے جا کے 14 آدمی کو مار دیا. ارے بھائی 2 آدمیوں نے مارا نا، اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ 6 ملین مسلمان ہیں وہ سب ان کے ساتھ شامل ہیں. بھائی آپ کیا کر رہے ہیں آج تک؟ ان کو ڈیناؤنس کر رہے ہیں، ان کو سٹاپ کر رہے ہیں. مسلم کمیونٹی جو ہے جا کے ایف بی آئی کے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہے ایسے لوگوں کو پکڑنے کے لیے. میں جانتا ہوں یہاں حال ہی میں فری مونٹ میں کسی نے پیرنٹس نے اپنے بیٹے کو رپورٹ کیا کہ جناب وہ وہاں آئیسس جوائن کرنے جا رہا تھا. تو ایسی بات نہیں ہے. ایشو تو ریاض صاحب ہے، لیکن ہمیں اسے کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے. مطلب مسلم کمیونٹی میں یہ ہے نا کہ اس کا سالو کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی پوری کی پوری مسلم کمیونٹی کو ایک برش سے پینٹ کر دیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو ویسٹ میجورٹی ہے مسلمز ہیں ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں اور جو ریڈیکلز ہیں ان کو مارجنلائز کریں، جو کہ یہاں کوشش کی جا رہی ہے. اور یہی کام پاکستان اور مسلمان ممالک میں کرنے کی ضرورت ہے. امریکہ میں جو کیمپین چل رہی ہے اس میں یہی فرق ہے ڈونلڈ ٹرمپ میں اور ہلری کلنٹن میں کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ تو کہتا ہے کہ ان سب کو نکال دو یہاں سے یا صاف کر دو، جبکہ ہلری کلنٹن کہتی نہیں یہ طریقہ نہیں ہے اس کو. ٹھیک ہے طارق فتح، مجھے بالکل آپ ریپ اپ کرنا ہے. میں طارق فتح کے بعد بالکل ریپ اپ کروں گا. اگر ٹرمپ بن گیا پریزیڈنٹ تو آپ چھوڑ دیں گے؟ میں کیوں چھوڑ دوں گا؟ میں تو ٹرمپ سے فائٹ کروں گا. یہاں پر میں اس ملک کا شہری ہوں، مجھے اس بات کا حق حاصل ہے کہ میری فنڈامنٹل رائٹس نے کانسٹیٹیوشن نے مجھے دی ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر واٹ ٹرمپ سیز، ول فائٹ ہم. جس طرح مودی کے دشمن ہیں ویسے نہیں میں یہ دشمنی کی بات نہیں ہے. یہ دس از اے میٹر آف مائی اون رائٹس. مجھے دونوں میں دونوں حضرات سے یہ وعدہ لینے کے بعد کہ ہماری باتیں ادھوری رہی ہیں اور ہمیں ان چیزوں میں بات ہونی چاہیے اور کلیئرٹی آنی چاہیے، کیونکہ آپ دونوں کے فالوورس ہیں. طارق فتح صاحب آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں، ہندوستان میں بہت فالو کرتے ہیں، اینڈ آئی تھنک آپ کی جس طرح کے فالوور ہیں، اگر آپ کے اب وہ اتنے ڈائی ہارڈ فین ہو گئے کہ اگر آپ ایک نیا نیریٹو بھی لے کر آئیں گے وہ اس کو مانیں گے. اسی طرح ریاض صاحب آپ کے فالوورس ہیں پاکستان میں، بڑے لوگ ہیں جو آپ کی لائن لیتے ہیں، اور میرے خیال سے میں کم از کم دعا کروں کہ میری زندگی میں کم از کم یہ ہندوستان پاکستان کا مسئلہ حل ہو. یہ جو ریڈیکلائزیشن ہم دیکھ رہے ہیں، ہم خود عاجز آئے ہوئے، میں خود حصہ رہا ہوں کہ کاؤنٹر ایکسٹریمزم نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے ہم جو کام کرتے رہتے ہیں. تو ایسی بات نہیں کہ سارے پاکستانی ایسے ہیں. میں دونوں طرح سے وعدہ لینا چاہوں گا کہ اگلی دفعہ ہم پھر شو میں آئیں اور بڑی اچھی پیسفل طریقے سے گفتگو. طارق صاحب آپ کا وعدہ ہے؟ ٹھیک ہے. ریاض صاحب آپ کا وعدہ ہے. چلیں ایک اچھی بات یہ ہوئی آڈینس کے دونوں کی طرف سے جو گرما گرمی جو نظر آئی، لیکن دونوں نے اینڈ میں جو ہے ایک دوسرے کی ویوز کو بھی رسپیکٹ کیا، اور ریاض حق صاحب بھی راضی ہیں اور طارق فتح صاحب بھی راضی ہیں واپس ایک دوسرے سے گفتگو کرنے کے لیے. یہ ایک بہت خوشائن بات ہے. کے ساتھ ہی فراز درویش کو ویو پوائنٹ فرام اوورسیز سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.